سامعین محترم السلام علیکم۔ جیسا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، کسان نوجوان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ ایک نسوانی کہکے سے وہ چونک گیا۔ ایسی حسینہ تو اس نے زندگی بھر نہ دیکھی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ بھی ہاتھ میں پھول لیے مسکرا رہی تھی اور پھول کی خوشبو سے جیسے اپنے آپ کو اندر تک معطر کر رہی ہو۔ کسان اس کے قریب جا کر بولا، میرے ساتھ گھر چلو گی؟ وہ بلا جھجک اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ فضاؤں میں اڑنے لگا۔ چودھری کا ڈیرا آباد تھا۔ دوست احباب کے مجمع میں نوکر چاکر خدمت کے لیے کھڑے تھے۔ چودھری جی، چودھری جی۔ اس کا خادم خاص ڈیرے میں ہانپتا کانپتا داخل، خیر تو ہے، خیر تو ہے۔ او جی خیر کہاں؟ میں چوک میں کھڑا تھا۔ نور جٹ کا جوان لڑکا ایک ایسی حسینہ کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ اس جیسی زندگی میں نہ دیکھی، نہ معلوم کہاں سے لے کر آیا ہے۔ چاند کا ٹکڑا ہے چودھری جی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں بٹھائے۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ واقعی جب خدا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اسے کچھ شور کی آواز آ رہی تھی جو اور قریب آ گئی۔ پھر جانے لگا۔ دروازہ کھلا۔ چودھری ہکا بکا رہ گیا اور بے اختیار اس حسینہ کی طرف بڑھا۔ نوجوان جٹ ایک آہنی دیوار کی طرح اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ تم میری لاش پر سے گزر کر ہی اس تک پہنچ پاؤ گے، اس نوجوان نے کہا۔ تم اس کے قابل نہیں، نہ یہ گھر اس کے قابل ہے۔ یہ میری حویلی میں رہے گی، چودھری نے کہا۔ نوکرانیاں، راحت، آرام، عزت اسے وہاں ملے گی۔ نہیں، یہ فیصلہ جج کی عدالت میں جائے گا۔ عدالت پورے جوبن پر تھی۔ سائل، مدعی، وکلاء، اہلکار، عملہ سب موجود تھے۔ جج صاحب اپنی مسند خاص پر رونق افروز۔ جج صاحب نے نظر اٹھائی۔ اسے اپنی نظروں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے عینک اتار کر صاف کی اور دوبارہ دیکھا۔ واقعی وہ حور اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جج بولا، ارے یہ منہ اور مسور کی دال، اپنی اوقات دیکھو اور اس کا حسن یہ تم دونوں کے لیے لائق نہیں۔ میرے پاس مال و دولت ہے، عہدہ ہے، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر، معاشرے میں ایک حیثیت ہے۔ یہ میرے لائق ہے۔ چلو نکلو تم۔ جج نے کہا، چلو نکلو تم دونوں اور اس کو یہیں رہنے دو۔ وہ ہکے بہکے رہ گئے۔ چودھری چلایا۔ اس نے کہا، جج صاحب ایسا نہیں ہو سکتا۔ نوجوان بولا، ہم راضی نہیں ہیں۔ اب تو بادشاہ سلامت ہی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ کے پاس چلو۔ جج نے سب کام وہیں چھوڑے اور اب تینوں حسینہ کو ساتھ لیے بادشاہ کے محل کی طرف بڑھنے لگے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ وزیر، مشیر، درباری سب اپنی اپنی مسندوں پر اور بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اس کے سر پر رکھے ہوئے تاج کے موتیوں سے سارا دربار جگمگا رہا تھا اور وہ خود بھی حسن کا کرشمہ تھا۔ دربان 3 اشخاص اور ایک حسینہ کو لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے نظر اٹھائی تو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہی دیکھتا رہ گیا۔ ایسی حسینہ اور میری سلطنت میں اس نے حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک طرف لے جاؤ اور حسینہ کو میرے محل میں لے جاؤ۔ جج صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو بادشاہ سلامت نے ایک طرف دیکھا۔ 3 ہٹے گٹے دربان آگے بڑھے اور تینوں خاموشی سے ایک طرف ہو گئے۔ حسینہ جو اب تک خاموش تھی
اس نے خاموشی کو توڑا اور بولی، فیصلہ میں کروں گی، تم چاروں میرے پیچھے دوڑو، جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے دربار سے باہر نکلتی ہوئی نظر آئی۔ بادشاہ کو اپنا تخت بھول گیا اور اگلے ہی لمحے وہ چاروں اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت تھوڑی ہی دور جا کر دوڑنے کی تاب نہ لا سکے اور ایک لمبی آہ بھر کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ جج صاحب بھی زیادہ دیر پیچھا نہ کر سکے اور اس کی سانسیں بھی جواب دے گئیں۔ چودھری صاحب ہمت ہارنے والے تو نہ تھے، لیکن آخر کب تک؟ اب وہ تھی اور نوجوان تھا جو کہ ہر لمحے اس کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا، مگر یہ کیا راستے کے ایک پتھر سے وہ ایسا ٹکرایا کہ منہ کے بل گرا اور اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی جو کہ حسینہ کے کہکوں میں دب گئی۔ او میرے عشقو، میرے پیچھے آؤ، تم مجھے کبھی نہیں پا سکتے، اور واقعی اسے کوئی نہ پا سکا کہ وہ دیکھنے میں تو حسینہ تھی، حور کے حسن والی تھی، دل قریب تھی، عقل کو محو کرنے والی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دنیا تھی۔ اسے پیچھے دوڑنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو انسان دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ آخرت کو بھی گوا بیٹھتا ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آتی۔